میں اپنا تعارف ایک مسلمان کے طور پر نہیں کراتا. میں نے الحاد کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں. میں روحانی شیطان پرستی سے مضبوط تعلق محسوس کرتا ہوں. میں ایک اعلیٰ طاقت پر یقین رکھتا ہوں, کوئی اور عقیدہ نہیں رکھتا. شروع میں نے احادیث کو رد کرنا شروع کیا. یہ راتوں رات نہیں ہوا. میں نے سنیت کو چھوڑ دیا اور خود کو ایک قرآنی مسلمان کہنا شروع کر دیا. تاہم قرآن پڑھنے کے بعد میں نے اسلام کو ایک انسان کے بنائے ہوئے مذہب کے طور پر سمجھنا شروع کیا اور بالآخر اسے چھوڑ دیا. اگر ہم ثبوت فراہم کریں تو کیا آپ اپنا نقطہ نظر تبدیل کریں اس گے؟ کا دار و مدار ثبوت پر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میرا نقطہ نظر تبدیل ہو سکے گا. اگر میں اسے شک و شبہ سے بالاتر ثابت کر دوں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اسے 100% ثابت کر سکیں گے. آپ اپنا نقطہ نظر بدل لیں گے. بدل لوں گا, لیکن نہیں لگتا کہ آپ ثابت کر سکیں گے. تو اس وقت آپ کو اسلام قبول کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ مجھے کوئی چیز روک نہیں رہی ہے. اس وقت آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ میں ایک اعلیٰ طاقت کے وجود پر یقین رکھتا ہوں. اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز یا ذات پر یقین نہیں رکھتا. میرے پاس عقائد کا کوئی ٹھوس مجموعہ نہیں ہے. میں بتدریج خود کو جاننے کے سفر پر ہوں. تحقیق کے ذریعے جوابات تلاش کر رہا ہوں. میں اپنا تعارف ایک مسلمان کے طور پر نہیں کراتا اور نہ ہی میں اپنے آپ کو ایک خدا پرست سمجھتا ہوں. خدا کے وجود پر میرا ایمان کچھ محدود سا ہے. میں روحانی شیطان پرستی سے مضبوط تعلق محسوس کرتا ہوں. کیا مذہب واقعی موجود ہے؟ شاید میرا نقطہ نظر کچھ حد تک ایگنوسٹک اور اپیتھیٹک ہے. اس کے ہونے یا نہ ہونے سے میری زندگی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. شروع میں نے احادیث کو رد کرنا شروع کیا اور یہ عمل آہستہ آہستہ سامنے آیا. میں نے سنیت کو چھوڑ دیا اور خود کو قرآنی مسلمان کہنا شروع کر دیا. تاہم قرآن پڑھنے کے بعد میں نے اسلام کو ایک انسان کا بنایا ہوا عقیدہ سمجھنا شروع کیا جس نے مجھے مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا. میں نے الحاد کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں جس نے مجھے اس کی طرف مائل کر دیا ہے. میں تعصب کی سختی سے مخالفت کرتا ہوں. میرے خیال میں الحاد اپنی فطرت میں انتہا پسند ہے, اگرچہ بہت سے ممتاز ملحدین اس تاثر کے خلاف دلائل دیتے ہیں. ڈی ازم مجھے تنگ نظر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں بس خدا موجود ہے اور کچھ نہیں. میں نہیں مانتا کہ جو لوگ راہ حق کی تلاش میں ہوں وہ اپنی شناخت ڈی اسٹ کے طور پر کرائیں. جہاں تک روحانی شیطان پرستی کی بات ہے تو اگر اس سے وابستہ آیات اور کتابیں سچی ہیں تو پھر خدا جسے ہم جانتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے آئیڈیاز ناقص ہیں. یہ میرا نقطۂ نظر ہے. لیکن یقینی طور پر کوئی طاقتور ہستی تو ہے. ایسی طاقت کا وجود ضروری ہے جو اس مرتب نظام کا فیصلہ کرے, اسے تخلیق کرے یا اسے کنٹرول کرے. یہ توانائی یا طاقت ہو سکتی ہے یا خدا ہو سکتا ہے. چلیے ہم اسے اللہ کہہ لیتے ہیں. آپ ڈی ازم خدا پرستی کے حق میں ہیں؟ مجھے ایسا لیبل لگانا پسند نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میں ڈیسٹ, ملحد یا مسلمان ہوں. مجھے معلوم نہیں ہے. شاید یہ تمام مذاہب یعنی اسلام, عیسائیت اور یہودیت سب سچے ہیں. اگر یہ ڈی ازم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ڈیسٹ ہوں. اپنی ذات کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, جب میں آپ کو ثبوت پیش کر دوں تو کیا آپ خالق کے وجود کے متعلق اپنا نقطہ نظر اس بدل کا لیں گے؟ دار و مدار ثبوت پر ہے. مجھے سوچنا پڑے گا. یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. میں صرف 2 الفاظ سے خالق کے وجود کو ثابت کر سکتا ہوں. یہ بہت واضح اور ناقابل تردید ثبوت ہوگا. پھر ثابت کریں. کام کرنے والا بہت باصلاحیت ہے. اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو جو بھی کام کرنے والا ہے ضروری ہے کہ وہ باصلاحیت ہو. بصورت دیگر وہ کام نہیں کر سکے گا. آئیے سلیمیہ مسجد کی مثال لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے کس نے بنایا ہے. ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ سلیمیہ مسجد کو بنانے والے اندھے, بہرے اور پاگل لوگوں کا ایک گروہ تھا جو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اسے بنانے کا فیصلہ کر لیا. آپشن 2, سلیمیہ مسجد کی اینٹوں نے آپس میں باہمی اتفاق کر لیا اور کہنے لگیں ارے ہم کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں, آئیے ایک مسجد بناتے ہیں. انہوں نے اتفاق کیا اور خود بخود مسجد بنا ڈالی. آپشن 3, اس مسجد کے لیے ایک نوٹ بک یا پروجیکٹ فائل ہونی چاہیے جس میں تعمیر کی تفصیلات ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نوٹ بک یا فائل نے اس مسجد کی تعمیر میں رہنمائی کی ہوگی. آپشن 4, ایک ماہر تعمیرات تھا. اس نے اپنا ذہن, عقل اور ہنر کا استعمال کرتے ہوئے اسے تعمیر کیا. آپ کون سا آپشن منتخب کریں گے؟ یقیناً چوتھا آپشن. ماہر تعمیرات. میں مماث سنان کا انتخاب کرتا ہوں. بالکل اس مثال کی طرح ہر انسان تعمیر اور نظام میں سلیمیہ مسجد کے مقابلے میں ایک بہت بڑا شاہکار ہے. ایک انسان اوسطاً 100 ٹریلین کے قریب خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر سیکنڈ میں 50 ملین خلیوں کی تجدید ہوتی رہتی ہے. پروفیسر مائیکل ڈنٹن کے مطابق ہر سیل ایک شہر کی مانند ہے. ہمارے پاس کتنے شہر ہیں؟ ہمارے پاس 100 ٹریلین سیل ہیں. ہم اس مسجد کی طرح نہیں ہیں جسے ایک بار بنا کر چھوڑ دیا گیا ہو. ہم ایک ایسی چیز ہیں جسے بار بار تعمیر کیا جاتا ہے اور 10,000 سرخ بلڈ سیل ہر سیکنڈ میں دوبارہ پیدا کیے جاتے ہیں. اس طرح کے ناقابل یقین کام پر غور کرتے وقت 4 آپشنز ہیں. آپشن 1, انسانوں کی تخلیق اندھے, بہرے اور بے شعور عوامل نے کی ہے, مثلاً ہوا, قدرتی مظاہر یا آسمانی بجلی. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں اس کے پیچھے ہیں, لیکن یہ بات عقل کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اندھے, بہرے اور بے شعور عوامل آپس میں اتفاق کر لیں کہ ہم نے ایک انسان تخلیق کرنا ہے, بلکہ کسی ڈھانچے کا ایک ٹکڑے بنانے پر ہی اتفاق کر لیں. آپشن 2, اس انسان پر مشتمل ایٹمز اکٹھے ہوئے, انہوں نے آپس میں اتفاق کیا اور کہا آئیے ایک انسان بنائیں. انہوں نے ایسا کیا تاکہ میں اس بات کی تصدیق کر سکوں کہ انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا. تاہم یہ بات عقل کے خلاف ہے, چونکہ اس سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کون حکمرانی کرے گا اور کون محکوم ہوگا. اس دہری مشکل کو دیکھتے ہوئے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ انسان کی تخلیق ایٹمز کا کام نہیں ہو سکتا. آپشن 3, جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا, مسجد کی پروجیکٹ بک مسجد نہیں بنا سکتی. اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً ڈی این اے جو انسان کی پروجیکٹ بک کے طور پر کام کرتا ہے انسان کو ڈیزائن نہیں کر سکتا. ڈی این اے ایک نقشے کے طور پر کام کرتا ہے, نہ کہ خود خالق ہے. آپشن 4, اسی طرح جس طرح میں نے مسجد کے لیے معمار کے وجود کو قبول کیا, میں یہ دلیل پیش کروں گا کہ بلا شبہ انسانیت کا بھی ایک معمار موجود ہے.
کوئی ایسی ذات ہے جس میں قدرت اور ارادہ موجود ہے، کوئی ایسی ذات جس میں صلاحیت اور حیات موجود ہے۔ ایک معمار بحیثیت ایک معمار اس نے انسان کو بھی ڈیزائن کیا۔ اب میں آپ کے سامنے سوال پیش کرتا ہوں، بالکل اس طرح جیسے ہم نے مسجد کے لیے معمار کی موجودگی کا اعتراف کیا، کیا یہ تسلیم کرنا معقول نہیں ہے کہ کوئی معمار ہے؟ چوتھا آپشن ان انسانوں کے لیے جو مسجد سے زیادہ یہ پیچیدہ ہیں۔ معقول بات ہے، میں ایمان کی طرف مائل ہوں۔ میں یہ اعلان نہیں کرتا کہ کسی خدا کا وجود نہیں ہے، میں کسی ایک کے وجود کی تصدیق کر سکتا ہوں، پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ مجھے کس حد تک ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ مجھے بایولوجی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، میں اس سوال کا حتمی جواب نہیں دے سکتا۔ بایولوجی کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، بالکل مسجد کی مثال کی طرح 4 میں سے 3 آپشنز درست نہیں ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے بایولوجی میں مہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی تحقیق کیے بغیر کسی حتمی رائے کا اظہار کرنے سے ہچکچاتا ہوں۔ کیا آپ مجھے وہ دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ وہ نہیں دے سکتا جو میرے پاس نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں $1 ملین مانگوں تو کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، آپ نہیں دے سکتے۔ کیا آپ پینسل سے قوس و قزح بنا سکتے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دوبارہ بتائیں کیوں؟ کیونکہ ضروری رنگ موجود نہیں ہے۔ تاہم جب میں ایٹمز کو دیکھتا ہوں جو دیکھ نہیں سکتے، وہ ایک ایسی آنکھ بنا رہے ہیں جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ ایٹمز جو سن نہیں سکتے، وہ ایک کان بناتے ہیں جو سن سکتا ہے۔ جذبات سے خالی ایٹمز ایک ایسا جسم بناتے ہیں جو جذبات کا احساس رکھتا ہے۔ وہ ایٹم سے خالی ہیں لیکن وہ ایک ایسا جسم تشکیل دیتے ہیں جو محبت کر سکتا ہے۔ ہمدردی کے جذبے سے خالی ایٹمز ایک ایسے شخص کو وجود دیتے ہیں جو جذبہ ہمدردی سے بھرپور ہے۔ لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں اس سب فلسفے کی وضاحت کیسے کر سکتا ہوں؟ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے بیالوجی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، میرے پاس ان کی تشکیل کے بارے میں صرف سطحی معلومات ہیں، میں درست جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے باوجود آپ میرے استدلال کی تردید نہیں کر سکتے اور نہ ہی جوابی دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے نکات کا مقابلہ کرنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا ہوگا۔ اگر میں آپ کو اسلام کے بارے میں بتاؤں تو شاید آپ کے لیے اسے قبول کرنا آسان ہو جائے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کیا میں کوئی ایسا مسئلہ حل کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے آپ اسلام پر دوبارہ غور کریں؟ میں نے قرآن پڑھا ہے اور یقین کریں کہ اس معاملے میں میرا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ چاہے میں 100% ثبوت فراہم کر دوں؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اسے 100% ثابت کر سکیں گے۔ کیا آپ اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیں گے؟ اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا تو میں تبدیل کر لوں گا۔ چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ روم ہے۔ سورہ روم کی پہلی 4 آیات میں بیان کیا گیا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین الی آخرہ۔ یہاں قرآن رومیوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور اس جنگ کے بعد کیا ہوا؟ رومیوں کو شکست ہوئی۔ ایک آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات اس سے اگلی آیت میں ہے، وہ اپنی شکست کے بعد بہت کم وقت میں فتح حاصل کر لیں گے۔ فی بضع سنین، اس کا مطلب ہے چند ہی سالوں میں۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ چند سال کا عرصہ 3 سے 9 سال کے درمیان ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن پاک مستقبل کی خبریں فراہم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معلومات اس وقت سامنے آئی تھیں جب رومی اس شکست سے برباد ہو چکے تھے۔ وہ اپنی انتہائی مقدس اقدار کو ترک کرنے کے قریب تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی کلیساؤں کی اہم معاملات کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ رومی 9 سال بعد فاتح بن کر سامنے آئے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بتایا گیا ہو کہ کوئی انسان یہ کلام نہیں لکھ سکتا تھا، اللہ خالق کائنات نے اسے آپ پر نازل کیا ہے۔ صرف ایک آیت سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسلام ہی حقیقی مذہب ہے۔ مجھے یہ معلومات فراہم کرنے کا شکریہ۔ میں اس پر غور کروں گا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ میں غور و فکر کرتا رہوں گا اور اپنی رائے قائم کرتا رہوں گا۔ آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں، ذاتی طور پر میرا بھی یہی خیال ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں اسلام سے باہر ہوں یا مخصوص سوچ رکھتا ہوں۔ اگر کوئی خالق ہے تو میں اس پر یقین کرنا چاہوں گا۔ تو اب آپ کو اسلام پر یقین کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ مجھے کوئی چیز روک نہیں رہی ہے۔ پھر آپ یہ کہتے کیوں نہیں؟ مجھے فوری طور پر یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میں مختلف آراء سننے اور ان کا تجزیہ کرنے کے بعد اپنی رائے قائم کرنے کو اہمیت دیتا ہوں۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور پورے دل سے قرآن پر یقین رکھتا ہوں یا یہ یا وہ۔ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میں کس قسم کا انسان ہوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو اسلام پر یقین کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ یہ ترجیحات کا معاملہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ترجیحات؟ بالکل۔ ہم نے آپ کے بارے میں جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی آپ جیسے نہیں ہوتے۔ اس وقت ہمارا جو انٹرویو ہو رہا ہے، اگر ہم 10 یا 15 سال کے بعد دوبارہ کریں تو زیادہ مددگار ثابت ہو، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے خیالات کیسے بدلتے ہیں۔ میں نے شاید کبھی نہیں کہا کہ میں ایسا بنوں گا، میں ویسا بنوں گا۔ میں نے کم عمری میں ہی اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرنا شروع کر دیے تھے۔ میں 6ٹھی جماعت میں تھا تو میں نے سوچا میں اسے تلاش نہیں کر سکتا، میں ایک ملحد ہوں۔ میں نے سوچا کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں شک میں پڑ گیا ہوں۔ لیکن جب تک آپ جیسے لوگ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے اور جب تک ہم اپنی تلاش جاری رکھیں تو ہم مسلسل قریب ہوتے جائیں گے، تو ہم اپنے خیالات کو تشکیل دے لیں گے۔ دوست، مجھے یہ سن کر بہت خوشی مجھے ہوئی۔ بھی۔ ٹورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔